نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قرآن پاک کو ہم نے برکت والی رات میں نازل فرمایا، اس شب برات میں، اور بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اور اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے ہماری بارگاہ کے حکم سے، بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں آپ کے رب کی جانب سے رحمت، بے شک وہ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ ناظرین، اس قرآن کی آیت سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بندوں کے فیصلے فرماتا ہے اور بندوں پر نظر فرماتا ہے، یعنی اور بندوں کو ڈراتا بھی ہے اور بندوں پر رحم بھی فرماتا ہے اللہ پاک۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو کام بانٹ دیتا ہے پورا کہ کسے موت ملنے والی ہے، کسے بیماری ملنے والی ہے، کسے پریشانی ملنے والی ہے، کیونکہ اللہ نے پہلے ڈر کا ذکر سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں روزے سے اس لیے رہتا ہوں کہ جب بھی میرے رب کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں، کہ امت کی تعلیم کے لیے فرمایا۔ تو ناظرین، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں رحمت بھی نازل عطا فرماتا ہے، تو چوک چوراہوں پر گھوم کر اپنی رات برباد نہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ اس رات میں بہت لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، سوائے ان لوگوں کے نجومی ہے، جادوگر ہے، شرابی ہے، زناکار ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، حقوق العباد میں گرفتار، مسلمان میں پھوٹ ڈالنے والا، کسی مسلمان سے کینہ رکھنے والا، بنا کسی شرعی اجر کے رشتہ توڑنے والا۔ ناظرین، تو ناظرین، اس رات میں ہمیں اپنے مرحوموں کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے اور ان کی قبروں کی بھی زیارت بھی کرنا چاہیے، اور 2 رکعت نماز نفل مغرب کے بعد دفع بلرن سے بچنے کے لیے 2 رکعت مخلوق کا محتاج مت ہو، 2 رکعت آسان موت کے لیے کل 6 رکعتیں پڑھیں، ہر ایک 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور اللہ سے دعائے مغفرت طلب کریں۔ اور ناظرین، جو لوگ نماز جمعہ پڑھتے ہیں یا کبھی کبھی پڑھتے ہیں، وہ لوگ اپنی نماز عمری قضا ادا کریں، نفل نہ پڑھیں، اور جو لوگ پنجگانہ نمازی ہیں وہ لوگ نفلیں ادا کریں۔ اور مفتی معین صاحب نے فرمایا ہے کہ نفل تنہا پڑھیں، یہ صاحب ترتیب کے لیے ہے، اور جو لوگ نمازوں کی چھوڑ پکڑ کرتے ہیں وہ لوگ صرف اپنی عمری قضا ادا کریں، کیونکہ سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرما دیا کہ جنہوں نے اپنی نمازیں گنوائیں اور خواہشوں کی پیروی کی تو ان قریب وہ جہنم میں گئی کی وادی کے جنگل میں ڈالے جائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، لا یقبلو لا نافلتا حتی تعد الفریضہ، کہ اللہ بندے کا نفل تب تک قبول نہیں فرماتا جب تک اس کا فرض دین ہو۔ اور ناظرین، کسی بھائی سے تمہاری غلطی ہو گئی، کیونکہ اللہ کسی کا تم نے دل دکھایا تو اس سے معافی مانگ لو، اللہ حقوق العباد معاف نہیں فرماتا۔ اور ناظرین، جب اس رات میں فرشتوں کو اللہ حکم دیتا ہے، کام بانٹتا ہے کہ کس پر رحم کرنا ہے اور کس پر عذاب نازل کرنا ہے، کسے موت دینی ہے، تو جب فرشتے دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ گناہ میں لگا ہوا ہے، اس کو تو اس سال اللہ موت دینے والا ہے، تو اس پر ہنستے ہیں۔ اور ناظرین، سورہ دخان کی بھی تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہم لوگ کو اکثر علماء بتاتے ہیں کیوں دیا گیا، کیونکہ اس سورہ دخان کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین، کہ نہ ان پر آسمان رویا، نہ ان پر زمین روئی، اور نہ انہیں مہلت ملی۔ ناظرین، کوئی نیک بندہ جب انتقال ہوتا ہے تو 40 دن تک زمین روتی ہے اس کے لیے، اور آسمان بھی روتا ہے، کیونکہ زمین اس لیے روتی ہے کہ جب وہ بندہ انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر نماز پڑھنے والا چلا جاتا ہے تو وہ روتی ہے، اور آسمان اس لیے روتا ہے کہ بندے کے نیک اعمال جہاں سے جاتے ہیں وہیں سے اس کی روزی آتی ہے، اس کے انتقال کے بعد وہ آسمان کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں تو آسمان بھی اس پر روتا ہے۔ اور بندہ اگر زمین پر گناہ کرتا ہو اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہو تو زمین اس کے لیے بددعائیں کرتی ہے۔ تو ناظرین، یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس رات میں اللہ اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ سال بھر کا فیصلہ فرشتوں میں بانٹ دیتا ہے کہ اس بندے کو کی مغفرت ہونی ہے، اس بندے کو عذاب ملنا ہے، اسے موت ملنا ہے، اسے شفا ملنا ہے، اسے بیماری دی جائے گی۔ تو آپ اللہ سے توبہ کر لیں اگر آپ گناہوں میں لگے رہتے تھے، اگر ماں باپ کے نافرمان ہیں، کوئی بھائی اگر سود لیتا ہو، کوئی بھائی زنا کرتا ہو، کوئی بھائی کسی سے کپٹ کینہ رکھتا ہو تو اس سے معافی مانگ لیں، اور جتنے گناہوں سے بچ کے اللہ سے توبہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں صاف ارشاد فرما دیا ہے کہ جو توبہ کر لے، سچے دل سے پلٹ آئے اور اچھے عمل کرنے لگے تو اس کے ہر گناہ کو میں نیکی میں بدل دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیونکہ بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے، اس رات کو ادھر ادھر چوک چوراہوں پر نہ گزاریں اپنی، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ آج مسلمانوں کے بہت برے حالات، اسلامی بھائی بہن، تو اللہ کو راضی کر لو، کیونکہ جب فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تو اللہ نے انہیں غرق کر دیا، انہیں مہلت نہیں دی گئی۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ انہیں مہلت نہیں دی گئی۔ یوسف علیہ السلام کے لوگ قوم کے اوپر بھی اللہ نے قحط سالی نازل عطا فرمایا، قریش کے لوگوں پر بھی اللہ نے قحط نازل عطا فرمایا، انہوں نے مردار کا گوشت کھایا۔ تو میں آپ لوگوں سے درد کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اس رات کو عبادت اور ریاضت میں گزاریں، اور جن کی نمازیں قضا ہیں وہ عمری قضا پڑھیں، نفل نہ پڑھیں رات میں 6 رکعت کے بعد، اور جو صاحب ترتیب نمازی ہیں وہ نفل پڑھیں۔ جتنی اچھی باتیں ہوئی اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے، اس میں جو کمیاں ہوئی وہ میری جانب سے، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔